بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرزائی صاحبان کا عقیدہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نہیں بلکہ ہر شخص اپنے روحانی مراتب میں ترقی کرتا ہوا معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ الفضل قادیان جلد نمبر 10 نمبر 5 مورخہ 17 جولائی 1932 صفحہ نمبر 9 عنوان خلیفۃ المسیح کی ڈائری۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ مرزائی صاحبان کی طرف سے بعض اوقات مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے؟ خود مرزا صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبوت کو نہیں ملی۔ حقیقت الوحی 97 حاشیہ میں لکھتے ہیں ذل و بروز کے مذکورہ بالا اعتقاد کے ساتھ مرزا صاحب کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس افاظہ کمال کی ایسی مہر تھی جو بالکل اپنے جیسے بلکہ اپنے سے افضل و اعلیٰ نبی تراشی تھی۔ قرآن و حدیث، لغت عرب اور عقل انسانی کے ساتھ اس کھلے مذاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات عالم میں وہ تنہا ذات ہے جس کی قوت قدسیہ خدا تراش ہے اور اپنے جیسے خدا پیدا کر سکتی ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیات اور امت کی بنیادی عقائد کے ساتھ ایسی گستاخانہ دل لگی کرنے کے بعد بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے تو پھر روئی زمین کا کوئی انسان کافر نہیں ہو سکتا۔ دعوی نبوت کا منطقی نتیجہ۔ مرزا صاحب کا دعوی نبوت پچھلے صفحات میں روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے، اور قرآن و حدیث، اجماع اور تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے متبعین کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ صرف اسلام کا ہی نہیں، عقل عام کا بھی فیصلہ ہے۔ مذاہب عالم کی تاریخ سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حق و باطل کی بحث سے قطع نظر جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں وہ فوراً دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو شخص کی تصدیق کرتا ہے اور اسے سچا مانتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی تصدیق اور پیروی نہیں کرتا۔ ان دونوں گروہوں کو دنیا میں کبھی بھی مذہب قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیشہ دونوں کو الگ الگ مذہبوں کا پیروکار سمجھا گیا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر نبی اور مامور کے وقت دو فرقے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا نام سعید رکھا گیا ہے اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ الحکم جلد نمبر 1 28 دسمبر 1900 منقول از ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ مذاہب عالم کی تاریخ پر ڈالنے سے یہ حقیقت پوری طرح واشگاف ہو جاتی ہے کہ دعوی نبوت کے مانتے ہوئے یہ دو فریق کبھی ہم مذہب نہیں کہلائے بلکہ ہمیشہ حریف مذہبیوں کی رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سارے بنی اسرائیل ہم مذہب تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فوراً وہ بڑے بڑے حریف مذہب پیدا ہو گئے۔ ایک مذہب آپ کے ماننے والوں کا تھا جو بعد میں عیسائیت یا مسیحیت کہلایا، اور دوسرا مذہب آپ کی تکذیب کرنے والوں کا تھا جو یہودی مذہب کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متبعین اگرچہ
پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہودیوں نے کبھی ان کو اپنا ہم مذہب نہیں سمجھا، اور نہ عیسائیوں نے کبھی اس بات پر اصرار کیا انہیں یہودیوں میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح جب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی اور تورات، زبور اور انجیل تینوں پر ایمان لائے۔ اس کے باوجود نہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اپنا ہم مذہب سمجھا، اور نہ کبھی مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ انہیں عیسائی کہا اور سمجھے جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے متبعین مسلمانوں کے حریف کی حیثیت سے مقابلے پر آئے، اور مسلمانوں نے بھی انہیں امت اسلامیہ سے الگ ایک مستقل کا حامل قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا۔ حالانکہ مسلمہ کذاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ یہاں جو اذان دی جاتی تھی جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ شامل تھا، ان کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ شامل تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اذان دیتا تھا، اور اذان میں اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اس کا مؤذن عبداللہ بن نواح تھا، اور اقامت کرنے والا جریح بن عمیر تھا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244۔ مذاہب عالم کی یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی مدعی نبوت کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے کسی ایک مذہب کے سایہ میں جمع نہیں ہوئے، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا یہ 100% منطقی نتیجہ ہے کہ جو فریق ان کو سچا اور مامون من اللہ سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا جو ان کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے۔ ان دونوں فریقوں کو ایک دین کے پرچم تلے جمع کرنا صرف قرآن و سنت اور اجماع امت سے ہی نہیں بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے بغاوت کے مترادف ہے۔ مرزائی صاحبان کی جماعت لاہور کے امیر علی محمد علی لاہوری نے 1906 کے ریویو آف ریلیجنز انگریزی میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ the Ahmadiyya movement stands in the same relation into Islam in which Christianity stood to the Judaism۔ منقول از مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 240، مطبوعہ دارالفضل قادیان و تبدیلی عقائد، مؤلفہ محمد اسماعیل قادیانی، صفحہ نمبر 12، مطبوعہ احمدیہ کتاب گھر کراچی۔ یعنی احمدیت کے تحریک اسلام کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہے جو عیسائیت کو یہودیت کے ساتھ تھی۔ کیا عیسائیت اور یہودیت کا کوئی انسان ایک مذہب قرار دے سکتا ہے؟ خود مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک الگ ملت ہے۔ مرزائی صاحبان کو اپنی پوزیشن خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اور 70 کروڑ مسلمانوں کا مذہب ایک نہیں ہے۔ وہ اپنے بے شمار تقریروں اور تحریروں میں اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کر چکے ہیں کہ جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی دعووں میں ان کی تکذیب کی ہے وہ سب دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مذہبی کتابوں کی تصریحات درج ذیل ہے۔ غلام احمد کی تحریریں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خطبہ الہامیہ جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پوری کا پورا بذریعہ الہام نازل ہوا تھا، کہتے ہیں اور خیر الرسل کی روحانیت نے اپنی ظہور کے کمال کے لیے اور نور کے غلبے کے لیے ایک مظہر اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا، پس میں وہی مظہر ہوں، پس ایمان لاؤ اور کافروں سے مت کہو، اگر وہ چاہتا ہے تو اس خدا تعالیٰ کے قول کو پڑھ لو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خطبہ الہامیہ، مترجم مصنف 1901، مطبوعہ ربوہ۔ حقیقت الوحی میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے اور کفر 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کے باوجود تمام حجت کے جھوٹے جانتا ہے
اور اس کے باوجود تمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تائید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، کافر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہے، کیونکہ کہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کہ خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا، وہ بموجب نصوح صریحہ قرآن اور حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 179 180، مصنفہ 1906، مطبوعہ طبع اول 1907۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والوں کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ مزید لکھتے ہیں، خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا کے نشانوں کو رد کرتا ہے، اور مجھ کو باوجود 100 نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو میں بوجہ افتراء کرنے کی کافر ٹھہرا۔ حوالہ بالا صفحہ نمبر 163 164۔ ڈاکٹر عبدالحکیم خان کے نام اپنے خط میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 163۔ نیز معیار الاخیار میں مرزا صاحب اپنا ایک الہام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ صرف تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ اشتہار معیار الاخبار صفحہ نمبر 8، مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیان۔ نزول المسیح میں لکھتے ہیں، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 4 طبع اول۔ اپنی کتاب الہدیٰ میں اپنے انکار کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مساوی قرار دیتے ہوئے رقم تراز ہے کہ فی الحقیقت 2 شخص بڑے ہی بدبخت ہیں، ایک انس و جن میں ان سا کوئی بھی بدتالے نہیں، ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہیں مانا اور دوسرا وہ جو خاتم الخلفاء یعنی بزعم خود مرزا صاحب پر ایمان نہ لایا۔ الہدیٰ صفحہ نمبر 5، دارالامان قادیان 1902۔ اور انجام آتم میں لکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان اعلامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ صفحہ نمبر 62، مطبوعہ قادیان 1922 میں لکھتے ہیں۔ نیز اخبار بدر 24 مئی 1908 میں لکھا ہے کہ بحضرت مسیح موعود ایک شخص نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کو کافر نہیں کہتے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا طویل جواب دیتے ہوئے آخر میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار شائع کر دیں، یہ سب کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا، تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا، بشرط یہ کہ ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جائے اور خدا کے کل معجزات کے مکذب نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ مرزائی خلیفہ اول حکیم نور الدین کے فتوے۔ مرزائی صاحبان کے پہلے خلیفہ جن کی خلافت پر دونوں مرزائی گروپ متفق تھے،
فرماتے ہیں ایمان بالرسل اگر نہ ہو تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس ایمان بالرسل میں کوئی تخصیص نہیں، عام ہے، خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں، ہندوستان میں ہو یا کسی اور ملک میں۔ کسی معمور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی معموریت کی منکر ہے، بتاؤ کہ یہ اختلاف فروعی کیوں کر ہوا؟ مجموعہ فتاوی احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274 بحوالہ اخبار الحکم جلد نمبر 15 نمبر 8 مورخہ 7 مارچ 1911۔ نیز ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منکر یہودی نصارہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کتابوں فرشتوں کو مانتے ہیں، کیا اس انکار پر کافر ہے یا نہیں ہے؟ کافر ہیں۔ اگر اسرائیلی مسیح رسول کا منکر کافر ہے تو محمدی مسیح رسول کا منکر کیوں کافر نہیں ہے؟ اگر اسرائیلی مسیح موسیٰ کا خاتم الخلفاء یا خلیفہ یا متبع ایسا ہے کہ اس کا منکر کافر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الخلفاء یا خلیفہ یا متبع کیوں ایسا نہیں کہ اس کا منکر بھی کافر ہو؟ اگر وہ مسیحا ایسا تھا تو اس کا منکر کافر ہے تو یہ مسیح بھی کسی طرح کم نہیں۔ مجموعہ فتاوی احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285۔ خلیفہ دوم مرزا محمود احمد کے فتاوی اور مرزائی صاحبان کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا ہے وہ یقیناً حضرت مسیح موعود کو نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے؟ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو، مگر اس معاملے میں وہ تم سے اچھے رہے، کیونکہ کافر ہو کر بھی وہ کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے، مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔ کیا اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہاری قوم کا ہوتا ہے؟ مگر جس دن سے تم احمدی ہوئے تمہاری قوم تو احمدیت ہو گئی۔ شناخت اور امتیاز کے لیے اگر کوئی پوچھے تو تم اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہو، ورنہ اب تو تمہاری قوم گو تمہاری ذات احمدی ہی ہے، مگر احمدیوں کو چھوڑ کر غیر احمدیوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو؟ مومن کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جب حق آ جائے باطل کو چھوڑ دیتا ہے۔ نیز انوار خلافت میں فرماتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھے اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کو اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکیں۔ اور آئین صداقت میں تو یہاں تک لکھ دیا کہ جن لوگوں نے غلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سنا وہ بھی کافر ہے۔ فرماتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آئین صداقت صفحہ نمبر 35۔ مرزا بشیر احمد MA کے اقوال اور مرزا احمد قادیانی صاحب کے منجلے بیٹے مرزا بشیر احمد MA لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے پر موسیٰ مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 مندرجہ ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر 14 نمبر 3-4 مارچ و اپریل 1915۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں مسیح موعود کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک مامور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نعوذ باللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور محض افتراء علی اللہ کے طور پر دعویٰ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف وہ کافر بلکہ بڑا کافر ہے، اور یا مسیح موعود اپنے دعوی الہام میں سچا ہے اور خدا سچ مچ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اس صورت میں بلا شبہ یہ کفر انکار کرنے والے پر پڑے گا۔ بس اب تم کو اختیار ہے، یا مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہہ کر مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، یا پھر مسیح موعود کو سچا مان کر اس کے منکروں کو کافر جانو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں کو مسلمان سمجھو، کیونکہ آیت کریمہ صاحب بتا رہی ہے اگر مدعی کافر نہیں تو مکذب ضرور کافر ہے۔ پس خدا را اپنا نفاق چھوڑو
اور دل میں کوئی فیصلہ کرو۔ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 123۔ محمد علی لاہوری صاحب کے اقوال۔ محمد علی لاہوری امیر جماعت لاہور انگریزی ریویو آف ریلیجنز میں لکھتے ہیں کہ the Ahmadiyya movement stands in the same religions to Islam with the Christianity stood Judaism۔ منقول از مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 240۔ اس میں محمد علی لاہوری صاحب نے احمدیت کو اسلام سے اسی طریقے سے الگ مذہب قرار دیا جس طرح عیسائیت یہودیت سے بالکل الگ مذہب ہے۔ نیز ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318 میں لکھتے ہیں، افسوس ان مسلمانوں پر جو حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں اندھے ہو کر انہیں اعتراض کو دہراتے ہیں جو عیسائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح جس طریقے سے عیسائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اندھے ہو کر ان اعتراضوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کرتے تھے۔ سچے نبی کا یہ ایک بڑا بھاری کم امتیازی نشان ہے کہ جو اعتراض اس پر کیا جائے گا اور نبیوں پر پڑے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ایسے معمور من اللہ کو رد کرتا ہے گویا کل سلسلہ نبوت کو رد کرتا ہے۔ منقول از تبدیل عقائد مؤلف محمد اسماعیل قادیانی صفحہ نمبر 42۔ یہاں یہ واضح ہے کہ مرزا غلام احمد یا ان کے متبعین کی عبارتوں میں کہیں کہیں ضمناً اپنے مخالفین کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ملک محمد عبداللہ صاحب قادیانی ریویو آف ریلیجنز کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، آپ نے اپنے منکروں کو ان کے ظاہری نام کی وجہ سے مسلمان لکھا ہے، کیونکہ عرف عام کی وجہ سے جب ایک نام مشہور ہو جائے تو پھر خواہ حقیقت اس میں موجود نہ بھی رہے اسے نام سے پکارا جاتا ہے۔ احمدیت کے امتیازی مسائل مندرجہ ریویو آف ریلیجنز دسمبر 1941۔ مسلمانوں سے عملی قطعی تعلق۔ مذکورہ بالا عقائد کی بنا پر مرزائی صاحبان نے خود اپنے آپ کو ایک الگ ملت قرار دے دیا ہے، اور جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کا طرز عمل مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں اور تحریروں کا بالکل منطقی نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق قائم کرنے اور ان کے نماز جنازہ ادا کرنے کی بالکل ممانعت کی ہے۔ غیر احمدی کے پیچھے نماز جنازہ۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کرنے کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے، اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ پس یاد رکھو، جسے خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی منکر، مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ اسی طرح حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ کیا کہ امامکم منکم، یعنی جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں کلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، پس تم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہو اور تمہارے عمل حبط ہو جائیں؟ تحفہ گولڈویہ صفحہ نمبر 28، حاشیہ مصنفہ 1902، مطبوعہ طبع جدید ربوہ۔ غیر احمدیوں کے ساتھ شادی رچانا۔ مرزا بشیر الدین محمود لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے اب اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا، لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس احمدیوں کو امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی، باوجود یک بار وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔ اب میں نے اس کی سچی توبہ دیکھ کر قبول کی ہے۔ انوار خلافت از مرزا بشیر الدین محمود۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں کسی کو جماعت سے نکالنے کا عادی نہیں، لیکن اگر کوئی اس حکم کے خلاف کرے گا تو میں اس کو جماعت سے نکال دوں گا۔
البتہ مسلمانوں کی لڑکیاں لینے کو قادیانی مذہب میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مرزا غلام احمد کے دوسرے صاحبزادے مرزا بشیر احمد لکھتے ہیں کہ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ کلیۃ الفصل مندرجہ ریویو آف ریلیجن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 129۔ غیر احمدیوں کی نماز جنازہ۔ مرزا بشیر احمد محمود لکھتے ہیں کہ اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی حضرت مسیح موعود کے منکر ہوئے، اسی لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا جائے، تو وہ مسیح موعود کا مکفر نہیں۔ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کی جنازہ پڑھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے، شریعت وہی مذہب ان کے بچے کا قرار دیتی ہے۔ پس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا، اسی لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 93۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ۔ چنانچہ اپنے مذہب اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب سابقہ وزیر خارجہ پاکستان نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی۔ منیر انکوائری کمیشن کے سامنے تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ نماز جنازہ کے امام مولانا شبیر احمد عثمانی احمدیوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دے چکی تھی، اسی لیے میں اس نماز میں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا جس کی امامت مولانا کر رہے تھے۔ رپورٹ تحقیقات عدالت پنجاب صفحہ نمبر 312۔ لیکن عدالت سے باہر جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں ادا نہیں کی، تو اس جواب پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لے یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر۔ زمیندار لاہور 8 فروری 1950۔ جب اخبارات میں یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو جماعت ربوہ کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جناب چودھری محمد ظفر اللہ خان پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے، لہٰذا جماعت احمدیہ کی کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ٹریکٹ 22 بعنوان احرار علماء کی راست گوئی کا نمونہ۔ اور قادیانی اخبار الفضل کا جواب یہ تھا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو طالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور نہ رسول خدا نے۔ الفضل 28 اکتوبر 1952۔ بعض لوگ چودھری ظفر اللہ خان کے اس طرز عمل پر اظہار تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں تعجب کا کوئی موقع نہیں۔ انہوں نے جو دین اختیار کیا تھا یہ اس کا لازمی تقاضا تھا۔ ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی امام امت، ان کے عقائد، ان کے افکار، ہر چیز مسلمانوں سے نہ صرف مختلف بلکہ ان سے بالکل متضاد ہے۔ ایسی صورت میں وہ قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے؟ خود اپنے آپ کو الگ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ۔ مذکورہ بالا توضیحات سے پتہ یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مرزائی مذہب مسلمانوں سے بالکل الگ مذہب ہے جس کا امت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اپنی یہ پوزیشن خود مرزائیوں کو مسلم ہے کہ ان کا اور مسلمانوں کا مذہب ایک نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے الگ ایک مستقل امت ہے۔ چنانچہ انہوں نے غیر منقسم ہندوستان میں اپنے آپ کو سیاسی طور پر بھی مسلمانوں سے الگ ایک مستقل اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نمائندے کی معرفت ایک بڑے ذمہ دار انگریز افسر کو کہلوا بھیجا کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کر لیے جائیں، جس پر اس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہے اور تم ایک مذہبی فرقہ ہو۔ اس پر میں نے کہا کہ پارسی اور عیسائی بھی تو مذہبی فرقہ ہے، جس طرح ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کیے گئے ہیں اس طرح ہمارے بھی کیے جائیں۔ تم ایک پارسی پیش کر دو، اس کے مقابلے میں 2 احمدی پیش کرتا جاؤں گا۔ مرزا بشیر الدین محمود کا بیان الفضل 13 نومبر 1946۔ کیا اس کے بعد بھی اس مطالبے کی معقولیت میں کسی انصاف پسند انسان کو کوئی ادنیٰ شبہ باقی رہ سکتا ہے کہ مرزائی امت کو سرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے؟
مرزائی بیانات کے بارے میں ایک ضروری تنبیہ، یہاں ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلانا از بس ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مرزائی صاحبان کا 90 سالہ طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے جماعتی مفادات کی خاطر بسا اوقات صریح غلط بیانی سے بھی نہیں چوکتے۔ پیچھے ان کے وہ واضح اور غیر مبہم تحریریں پیش کی جا چکی ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کو کلہ کافر قرار دیا ہے، اور جتنے تحریریں پیچھے پیش کی گئی ہے ان سے زیادہ مزید تحریریں بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے ان گنت مرتبہ ان صریح اعلانات کے باوجود منیر انکوائری کمیشن کے سوال کے جواب میں ان دونوں جماعتوں نے یہ بیان دیا کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ بیان اس کے حقیقی عقائد اور سابقہ تحریرات سے اس قدر متضاد تھا کہ منیر انکوائری کمیشن کے جج صاحبان بھی اسے صحیح باور نہ کر سکے۔ چنانچہ اپنی رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں، اس مسئلے پر آیا احمدی دوسرے مسلمانوں کو ایسا کافر سمجھتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ احمدیوں نے ہمارے سامنے یہ موقف ظاہر کیا ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہیں، اور لفظ کفر جو احمدی لٹریچر میں ایسے اشخاص کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس سے کفر خفی یا انکار مقصود ہے۔ یہ ہرگز بھی مقصود نہیں ہوا کہ ایسے اشخاص دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ہم نے اس موضوع پر بے شمار سابقہ اعلانات دیکھے ہیں، اور ہماری نزدیک ان کی کوئی تعبیر اس کے سوا ممکن نہیں کہ مرزا غلام احمد کے نہ ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پنجاب کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، اردو، صفحہ نمبر 212 1954۔ چنانچہ تحقیقاتی رپورٹ کی بلا ٹل گئی چنانچہ جب تحقیقات کی بلا ٹل گئی تو وہیں سابقہ تحریریں جن میں مسلمانوں کو برملا کافر کہا گیا تھا پھر شائع ہونے شروع ہو گئی، کیونکہ وہ تو ایک وقتی چال تھی جس کا اصل عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کا مرزائی پیشواؤں کی ایسی صریح تحریروں کا ایک انبار موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی آمد بند نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا ان کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ اگر میری گردن کی دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 65۔ لیکن حال ہی میں جب پاکستان کی دستور میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے میں یہ الفاظ بھی تجویز کیے گئے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا ناصر احمد صاحب نے اعلان کیا کہ میں نے اس حلف نامے کے الفاظ پر بڑا غور کیا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک احمدی کے راستے میں اس حلف کو اٹھانے میں کوئی روک نہیں ہے۔ الفضل ریویو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جو بات خلیفہ دوم کے نزدیک انسان کو جھوٹا اور کذاب بنا دیتی ہے اور جس کا اقرار تلواروں کے درمیان بھی جائز نہیں تھا، اور جب عہدہ صدارت وزارت اس پر موقوف ہو گیا تو اس کے حلفیہ اقرار میں بھی کوئی حرج نہ رہا۔ لہذا مرزائی صاحبان کے بارے میں حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ بیانات ہمیشہ گمراہ کن ہوں گے جو وہ کوئی ڈبتا پڑھنے پر دیا کرتے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان کی اصل مذہبی تحریروں اور ان کے 90 سالہ طرز عمل کا مطالعہ ضروری ہے، یا تو وہ اپنے تمام سابقہ عقائد، تحریروں اور بیانات سے کلم توبہ کر کے ان سے برات کا اعلان کرے اور اس بات کا عملی ثبوت فراہم کریں کہ مرزا غلام احمد کی پیروی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، یا پھر جرأت مندی سے اپنے ان عقائد اور بیانات کو قبول کر کے اپنے اس پوزیشن پر راضی ہو جو ان کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے۔ اس کے سوا جو بھی تیسرا راستہ اختیار کیا جائے گا وہ محض دفع الوقتی کی ترکیب ہوگی جس سے کسی ذمہ دار ادارے یا حق کے طلبگار کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ لاہوری جماعت کی حقیقت۔ مرزا صاحبان کی لاہوری جماعت جس کے بانی محمد علی لاہوری صاحب تھے،
بکثرت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتی بلکہ مسیح موعود اور مہدی اور مجدد مانتی ہے، اس لیے اس پر ختم نبوت کی خلاف ورزی کے الزام میں کفر عائد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جس شخص کا جھوٹا دعویٰ نبوت ثابت ہو چکا ہے اسے صرف نبی ماننا ہی نہیں، سچا ماننا اور واجب الاطاعت سمجھنا بھی کھلا کفر ہے۔ جیجائی کا اسے مسیح موعود، مہدی اور مجدد اور محدث یعنی صاحب الہام قرار دیا جائے، جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ کسی شخص کا دعویٰ نبوت جو دو حریف مذہب پیدا کرتا ہے اسے سچے ماننے والوں اور جھوٹا ماننے والوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو جماعت اسے سچا قرار دیتی ہے وہ ایک مذہب کی پیرو قرار پاتی ہے، اور جو جماعت اس کی تکذیب کرتی ہے وہ دوسرے مذہب میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب مرزا غلام احمد قادیانی کا مدعی نبوت ہونا روز روشن کی طرح ثابت ہو چکا تو اب اس کو پیشوا ماننے والی جماعتیں ایک ہی مذہب میں داخل ہوں گی، خواہ وہ اسے نبی کا نام دے یا مسیح موعود، مہدی معبود اور مجدد کا۔ لیکن اس مختصر جواب کے ساتھ لاہوری جماعت کی پوری حقیقت واضح کر دینا بھی مناسب ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ عقیدہ و مذہب کے اعتبار سے ان دونوں جماعتوں میں عملاً کوئی فرق نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ان کے بعد ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین کے انتقال تک جماعت قادیان اور جماعت لاہور کوئی الگ جماعتیں نہ تھی۔ اس پورے عرصے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام متبعین خواہ مرزا بشیر ہوں یا محمد علی لاہوری پوری آزادی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول کہتے اور مانتے رہے۔ محمد علی لاہوری عرصے دراز تک مشہور قادیانی رسالے ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے بے شمار مضامین نہ صرف مرزا صاحب کے لیے نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا بلکہ ان کے لیے خط نبوت اور رسالت کے تمام لوازم کے قائل رہے۔ ان کے ایسے مضامین کو جمع کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے، تاہم یہاں محض نمونے کے طور پر ان کی چند تحریریں پیش کی جاتی ہے۔ 13 مئی 1904 کو گوادر 4 کو گورداسپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عدالت میں ایک بیان دیا جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ جو شخص مرزا کی تکذیب کرے وہ کذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو اگر مرزا صاحب نے کذاب لکھا تو ٹھیک کہا۔ اس بیان میں وہ لکھتے ہیں کہ مکذب مدعی نبوت کذاب ہوتا ہے، مرزا صاحب ملزم مدعی نبوت ہے، اس کے مرید اس کو دعوے میں سچا اور دشمن جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حلفیہ شہادت بعدالت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خداوند کے تمام نبوت اور رسالوں کے دروازے بند کر دیے، مگر آپ کے متبعین کامل کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو کر آپ کے اخلاق کے کاملہ سے نور حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا۔ ریویو آف ریلیجن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 186 بحوالہ تبدیلی عقائد از محمد اسماعیل قادیانی صفحہ نمبر 22۔ جس شخص کو اللہ نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے معمور اور نبی کر کے بھیجا ہے وہ بھی شہرت پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک عرصہ دراز تک جب تک اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا وہ لوگوں سے بیعت توبہ لیں، آپ کو کسی سے کچھ سروکار نہیں تھا اور سال تک گوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے۔ یہی سنت قدیم سے انبیاء کی چلی آئی ہے۔ ریویو صفحہ نمبر 121-132۔ مخالف کوئی ہی معنی کرے مگر ہم تو اس پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے، صدیق بنا سکتا ہے، شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے، مگر چاہیے مانگنے والا۔ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یعنی مرزا غلام احمد وہ صادق تھا، خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔ تقریر محمد علی صاحب در احمدیہ بلڈنگز مندرجہ الحکم 18 جولائی 1908 بحوالہ ماہنامہ فرقان قادیان جنوری 1908۔ یہ اختصابات تو محض بطور نمونہ محمد علی صاحب بانی جماعت لاہور کی تحریروں سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف ان ہی کا عقیدہ نہ تھا بلکہ پوری جماعت لاہور نے اپنے ایک حلفیہ بیان میں انہی عقائد کا اقرار کیا ہے۔ لاہور جماعت کا حلفیہ بیان۔ پیغام صلح جماعت لاہور کا مشہور اخبار ہے۔ اس کی 16 اکتوبر 1913 کی اشاعت میں پوری جماعت کی طرف سے حلفیہ بیان شائع ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار حاضہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا
وہ ہادیانہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود مہدی معبود علیہ السلام کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار پیغام صلح کے ساتھ تعلق ہے، خدا تعالیٰ کو جو دلوں کے بیت جاننے والا ہے، حاضر و ناظر جان کر علل اعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط فہمی پھیلانا محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود مہدی معبود کو اس زمانے کا نبی، رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ پیغام صلح 16 اکتوبر 1913۔ اس حلفیہ بیان کے بعد لاہوری جماعت کی اصل عقائد سے ہر پردہ اٹھ جاتا ہے، لیکن جب مرزائیوں کے خلیفہ اول حکیم نور الدین کا انتقال ہوتا ہے اور خلافت کا مسئلہ اٹھتا ہے تو محمد علی لاہوری صاحب مرزا بشیر الدین کے ہاتھ بیعت کرنے اور انہیں خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر کے قادیان سے لاہور چلے آتے ہیں اور یہاں اپنا الگ جماعت کی داغ بیل ڈال دیتے ہیں۔ 14 مارچ 1914 کو مرزا بشیر الدین خلیفہ دوم مقرر کیے گئے اور 22 مارچ 1914 کو اس فیصلے سے اختلاف کرنے والی جماعت لاہوریہ کا پہلا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں جو قرارداد منظور کی گئی وہ یہ تھی: صاحبزادہ مرزا بشیر الدین کے انتخاب کو اس حد تک ہم جائز سمجھتے ہیں کہ وہ غیر احمدیوں سے احمد کے نام پر بیعت لے، یعنی اپنے سلسلہ احمدیہ میں ان کو داخل کر لے، لیکن احمدیوں سے دوبارہ بیعت لینے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس حیثیت میں ہم انہیں امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ہی امیر اس بات کا مجاز ہوگا کہ جو حقوق و اختیارات صدر انجمن احمدیہ کو حضرت مسیح موعود نے دیے تھے اس کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، اس میں قسم کی دست اندازی کرے۔ ضمیمہ پیغام صلح 24 مارچ 1914۔ اس قرارداد سے واضح ہے کہ لاہوری جماعت کو اس وقت نہ جماعت قادیان کے عقائد پر اعتراض تھا اور نہ بشیر الدین کی خلافت کے لیے اس کو نااہل قرار دے رہے تھے۔ جھگڑا تھا تو اس بات پر تھا کہ تمام اختیارات انجمن احمدیہ کو دیے جائیں، نہ کہ خلیفہ کو۔ لیکن جب مرزا بشیر الدین محمود نے اس تجویز کو منظور نہ کیا تو محمد علی لاہور نے لکھا: خلافت کا سلسلہ چند روز ہوتا ہے تو کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اگر ایک شخص کی بیعت کر لی تو اب آئندہ بھی کرتے جاؤ۔ پیغام صلح 2 اپریل 1914۔ یہ تھا قادیانی اور لاہوری جماعتوں کا اصل اختلاف، جس کے بنا پر یہ دونوں پارٹیاں الگ ہوئی۔ اس سیاسی اختلاف کے بنا پر جب قادیانی جماعت نے لاہوری جماعت پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو لاہوری گروپ مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے پر مجبور ہوا۔ چنانچہ جب جماعت لاہور نے اپنا الگ مرکز قائم کیا تو کچھ اپنی علیحدگی کو خوبصورت بنانے کی تدبیر، کچھ قادیانی جماعت کے بغض اور کچھ مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی فکر کی وجہ سے اس جماعت نے اپنی سابقہ عقائد اور تحریروں سے رجوع اور توبہ کا اعلان کیے بغیر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں بلکہ مسیح موعود، مہدی اور مجدد مانتے ہیں۔ لیکن اگر لاہوری جماعت کے ان عقائد کو بھی دیکھا جائے جن کا اعلان انہوں نے 1914 کے بعد کیا ہے، تب بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا موقف محض ایک لفظی ہیر پھیر ہے اور حقیقت کے اعتبار سے ان کے اور قادیانی جماعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وہ غلام احمد قادیانی الہام کو حجت اور واجب الاتباع مانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اسے حجت اور واجب الاتباع مانتے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا صاحب کی تمام کفریات کی تصدیق کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی انہیں مذہبی ماخذ کی تصدیق حیثیت دیتے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا صاحب کی مخالفین کو کافر کہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی مرزا صاحب کو کافر اور جھوٹا قرار دینے والوں کے کفر کے قائل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادیانی جماعت مرزا صاحب کے لفظ نبی استعمال کرنے کو علی الاطلاق جائز سمجھتی ہے اور لاہوری جماعت مرزا صاحب کے لیے اس لفظ کے استعمال کو صرف لغوی یا مجازی حیثیت میں جائز قرار دیتی ہے۔ اس حقیقت کی تشریح اس طرح ہوگی کہ لاہوری جماعت جن بنیادی عقیدوں میں اپنے آپ کو قادیانی جماعت سے ممتاز قرار دیتی ہے وہ 2 عقیدے ہیں۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد کے لیے لفظ نبی کا استعمال اور دوسرا غیر احمدیوں کو کافر کہنا۔
لاہوری جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی بلکہ صرف مجدد مانتی ہے، اور غیر احمدیوں کو کافر کے بجائے صرف فاسق قرار دیتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں، نہ نبی نہ ماننے کی حقیقت۔ لاہوری جماعت اگرچہ اعلان تو یہی کرتی ہے کہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے بلکہ مجدد مانتے ہیں، لیکن مجدد کا مطلب کیا ہے؟ بعینہ ہی وہ جسے قادیانی جماعت ذلی اور بروزی نبی کہتے ہیں۔ چنانچہ محمد علی لاہوری صاحب اپنی کتاب النبوۃ فی الاسلام میں، جو جماعت لاہور کی علیحدگی کے بعد تصنیف کی گئی ہے، لکھتے ہیں انواع نبوت میں سے وہ نوع جو محدث کو ملتی ہے وہ چونکہ باعث اتباع اور فنا فی الرسول کی ملتی ہے، جیسا توضیح مرام میں لکھا تھا کہ وہ نوع مبشرات ہے، اسی لیے وہ تحدید ختم نبوت سے باہر ہے۔ اور یہ حضرت مسیح موعود ہی نہیں کہتے بلکہ حدیثوں نے صاف طور پر ایک طرف محدثوں کا وعدہ دے کر اور دوسری طرف مبشرات کو باقی رکھ کر یہی اصول قرار دیا ہے۔ گویا نبوت تو ختم ہے مگر ایک نوع نبوت قائم باقی ہے، اور وہ نوع نبوت مبشرات ہے۔ وہ ان لوگوں کی ملتی ہے جو کامل طور پر اتباع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں اور فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب بعینہ ہی اسی اصول کو چشمہ معرفت میں، جو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی سب سے آخری کتاب ہے، بیان کیا ہے۔ دیکھو صفحہ نمبر 324۔ تمام نبوتیں اس پر ختم ہے اور ان کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اس کے ذریعے اسی سے ہی اس کا مظہر ہے۔ اب دیکھو یہاں بھی نبوت کو تو ختم ہی کہا ہے، لیکن ایک قسم کی نبوت باقی بتائی ہے، اور وہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے ملتی ہے۔ اور اس صفحہ کے 182 پر یہ صاف لکھ دیا ہے کہ وہ نبوت جس کو ذلی نبوت یا نبوت محمدیہ قرار دیتے ہیں وہ وہی مبشرات والی نبوت ہے۔ النبوۃ فی الاسلام صفحہ نمبر 150۔ آگے غلام مرزا احمد قادیانی کی عبارتوں کی تشریح کرتے ہوئے اور انہیں درست قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ در حقیقت جو کچھ فرمایا ہے، یعنی مرزا غلام احمد نے جو کچھ کہا ہے، وہ اس کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا تغیر ہو مگر محصل سب کا ایک ہے۔ یعنی یہ کہ اول فرمایا کہ صاحب خاتم ہونے کے معنی یہ ہے کہ بجز اس کی مہر کی کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا کہ صاحب خاتم ہونے سے مراد یہ کہ اس کی مہر سے ایک ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اب امتی ہونے کے معنی یہ ہے کہ کامل اطاعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا جائے، تب آپ کے فیض سے قسم کی نبوت بھی مل سکتی ہے۔ وہ نبوت کیا ہے اس کو آخر میں جا کر صاف حل کر دیا ہے کہ وہ ایک ذلی نبوت ہے جس کے معنی ہے فیض محمدی سے وحیفانہ، اور یہ فرمایا کہ قیامت تک باقی رہے گی۔ النبوۃ فی الاسلام از محمد علی لاہوری صاحب صفحہ نمبر 153۔ محمد علی لاہوری صاحب کی ان عبارتوں کو اہل قادیان اور اہل ربوہ کے ان عقائد سے ملا کر دیکھیں جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں، یا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آگے فرق ظاہر کرنے کے لیے لفظوں کا یہ کھیل بھی فرما لیں۔ حضرت مسیح موعود نے اپنی پہلی اور پچھلی تحریروں میں ایک ہی اصول باندھا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ بابت نبوت تو مسدود ہے مگر ایک نوع کی نبوت مل سکتی ہے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، بلکہ یہ کہیں گے نبوت کا دروازہ بند ہے مگر ایک نوع کی نبوت باقی رہ گئی ہے اور وہ قیامت تک رہے گی۔ یوں نہیں کہیں گے کہ ایک شخص اب بھی نبی ہو سکتا ہے، یوں کہیں گے کہ ایک نوع کی نبوت اب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ایک جگہ مبشرات، ایک جگہ جزو نبوت، ایک جگہ محدثین، ایک جگہ کثرت مکالمہ رکھا ہے، مگر نام کوئی بھی رکھا ہو اس کا بڑا نشان یہ قرار دیا ہے کہ وہ ایک انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے مل سکتی ہے، وہ فنا فی الرسول سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ نبوت محمدیہ کی مستفاد ہے، وہ چراغ نبوی کی روشنی ہے اور وہ اصل کوئی چیز نہیں ذل ہے۔
بحوالہ بالا صفحہ نمبر 158۔ کیا ہے لفظوں کی معمولی ہیر پھیر سے ذل و بروز کا بعین ہی وہی فلسفہ نہیں ہے جو مرزا صاحب اور اس کی قادیانی جماعت کے الفاظ میں پیچھے بیان کیا جا چکا ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو حقیقت کے لحاظ سے قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں فرق کیا رہ گیا؟ اور یہ صرف محمد لاہوری صاحب کا نہیں پورے لاہوری جماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے درمیان جو مباحثہ راولپنڈی میں ہوا اور جسے دونوں جماعتوں نے مشترک خرچ پر شائع کیا، اس میں لاہوری جماعت کے نمائندوں نے صراحتاً کہا کہ حضرت غلام احمد صاحب آن حضرت وسلم کی ازلال میں ایک کامل ذل ہے، پس ان کی بیوی اس لیے ام المؤمنین ہے اور یہ بھی ذلی طور پر ہے۔ مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 196۔ نیز اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ مسیح موعود نبی نہیں مگر آن حضرت وسلم کی نبوت ان میں منعکس ہے۔ مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 196۔ یہ سب وہ عقائد ہیں جنہیں لاہوری جماعت اب بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ غلام احمد کی نبوت کے مسئلے میں قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں صرف لفظی ہیر پیر کا اختلاف ہے۔ لاہوری جماعت اگرچہ مرزا کا لقب مسیح موعود اور مجدد رکھتی ہے، لیکن ان الفاظ سے ان کی مراد بعین ہی وہی ہیں جو قادیانی جماعت ذلی، بروزی یا غیر تشریعی یا امتی نبی کے الفاظ سے مراد لیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لاہوری جماعت کا مسلک یہ ہے کہ مسیح موعود، مجدد اور مہدی کا مقام جسے مرزا نے 1000 مرتبہ کہا نبی سے تعبیر کیا ہے، جس کے لیے وہ خود 1914 تک بلا تکلف یہ لفظ استعمال کرتے رہے۔ خلافت کا نزاع پیدا ہونے کے بعد اس لیے نبوت کا لفظ اور صرف لفظ مجازی یا لغوی قرار پایا گیا، جیسے مرزا احمد نے عبارتوں کی تشریح کے لیے اب بھی استعمال کیا ہے، لیکن عام تحریروں میں اس کا استعمال مصلحتاً ترک کر دیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ تحریک احمدیت 2 جماعتوں میں منقسم ہے جو قادیانی اور لاہوری جماعتوں کے نام سے موسوم ہے۔ اول الذکر جماعت بانی احمدیت کو نبی تسلیم کرتی ہے اور آخر الذکر نے اعتقاداً مصلحتاً قادیانیت کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ حرف اقبال صفحہ نمبر 149، المنار اکادمی مطبوعہ 1940۔ یہاں یہ حقیقت بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ لاہوری صاحبان نے جو تعویل کی ہے وہ مرزا صاحب نے ہر جگہ اپنے لفظ نبی مجازی یا لغوی طور پر استعمال کیا ہے، حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس تعویل کے لیے انہوں نے حقیقی نبوت کی مخصوص اصطلاح گڑھی ہے جو شرعی اصطلاح سے بالکل الگ ہے۔ اس حقیقی نبی کے لیے انہوں نے بہت سے شرائط کیے، جس میں سے چند ایک ہیں۔ نمبر 1، حقیقی نبی صرف وہ ہوگا جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ نزول جبریل کے بعد کوئی حقیقی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت فی الاسلام از محمد علی لاہوری۔ حقیقی نبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سابقہ شریعت کو منسوخ یا اس میں ترمیم کر سکے۔ النبوۃ فی الاسلام صفحہ نمبر 47۔ حقیقی نبی کی وحی عبادات میں پڑھی جاتی ہے، صفحہ نمبر 56۔ ہر حقیقی نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب لائے، صفحہ نمبر 60۔ حقیقی نبوت کی اس طرح 12 شرائط عائد کرنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ چونکہ یہ شرائط مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس پر حقیقی معنی میں لفظ نبی کا اطلاق درست نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت کے معروف اصطلاح میں نبی کے لیے نہ کتاب لانا ضروری ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ان کے وحی عبادتوں میں ضرور پڑھی جائے، نہ یہ لازم ہے کہ نبی اس سے پہلے شریعت کو ہمیشہ منسوخ ہی کر دے، اور نہ نبوت کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ اس میں وحی لانے والا ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام ہو۔ لہٰذا حقیقی نبوت صرف اسی نبوت کو قرار دینا جس میں شرائط پائی جاتی ہو، محض ایک ایسا حیلہ ہے جس کے ذریعے کبھی مرزا صاحب کو نبی قرار دینا اور کبھی ان کی نبوت سے انکار کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ شرائط عائد کر کے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقی نبی نہیں تھے، کیونکہ ان پر نہ کتاب اتری، نہ ان کو وحی کی تلاوت کی گئی،
نہ ان کی وحی کی تلاوت کی گئی اور نہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے، لیکن وہ انبیاء تھے۔ تکفیر کا مسئلہ۔ لاہوری جماعت جس بنیاد پر اپنے آپ کو اہل قادیان سے ممتاز قرار دیتی ہے، وہ اصل میں تو نبوت کا ہی مسئلہ ہے، جس کے بارے میں پیچھے واضح ہو چکا کہ وہ صرف لفظی ہیر پیر کا فرق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں جماعت لاہور کا دعویٰ ہے کہ وہ جماعت قادیان سے مختلف ہے، تکفیر کا مسئلہ ہے۔ یعنی لاہوریوں کا دعویٰ ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان قرار دیتی ہے، لیکن یہاں بھی بات اتنی سادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے۔ اس مسئلے پر امیر جماعت محمد علی لاہوری نے ایک مستقل کتاب رد تکفیر اہل قبلہ کے نام سے لکھی ہے۔ اس کتاب کو بغور پڑھنے کے بعد ان کا جو نقطہ نظر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود نہ ماننے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو مرزا احمد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے مگر ان کے کافر کا بھی ذکر نہیں کرتے، انہیں کافر کا نہیں کہتے، ایسے لوگ ان کے نزدیک بلا شبہ کافر نہیں ہیں بلکہ فاسق ہے۔ النبوۃ فی الاسلام صفحہ نمبر 215۔ دوسرے، وہ لوگ جو مرزا غلام احمد کو کافر یا کاذب کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ وہ کافر ہے۔ چنانچہ محمد علی صاحب لکھتے ہیں، گویا آپ یعنی حضرت مرزا غلام احمد کی تکفیر کرنے والے اور وہ منکر جو آپ کو کاذب یعنی جھوٹا بھی قرار دیتے ہیں ایک قسم میں داخل ہے، ان کا حکم ایک ہے اور دوسرے منکروں کا الگ ہے۔ آگے پہلی قسم کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اب بھی اپنے دعوے کے انکار کو وجہ کفر قرار نہیں دیا، بلکہ وجہ کفر صرف اس بات کو قرار دیا کہ مفتری کہہ کر اس نے مجھے کافر کہا، اس لیے اسی حدیث کے مطابق کافر کہنے والے پر کفر لوٹ آتی ہے، اس صورت میں بھی کفر لوٹا۔ مزید لکھتے ہیں، چونکہ کافر کہنے والا اور کاذب کہنے والا معنی یکساں ہیں، یعنی مدعی مرزا صاحب کی دونوں تکفیر کرتے ہیں، اسی لیے دونوں اس حدیث کے تحت خود کفر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ رد تکفیر اہل قبلہ۔ بعض لاہوری جماعت کے مشہور مناظر اختر حسین گیلانی لکھتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کے متعلق ضرور فرمایا کہ ان پر کفر لوٹ کر پڑتا ہے، کیونکہ تکذیب کرنے والے حقیقتاً مفتری قرار دے کر کافر ٹھہراتے ہیں۔ باشر راولپنڈی صفحہ نمبر 251۔ اس سے صاف واضح ہے کہ جو لوگ غلام احمد قادیانی کو اپنے کفر میں کاذب قرار دیتے ہیں یا انہیں کافر کہتے ہیں، ان کو لاہوری جماعت بھی کافر تسلیم کرتی ہے۔ صرف تکفیر کی وجہ کا فرق ہے، جو لوگ لاہوریوں کے نزدیک کفر کے فتوے سے مستثنی ہیں اور صرف فاسق ہے، وہ صرف ایسے غیر احمدی ہے جو مرزا صاحب کو کاذب یا کافر نہیں کہتے۔ اب غور فرمائیے کہ عالم اسلام میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد کی تکذیب نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جتنے مسلمان مرزا صاحب کو نبی یا مسیح موعود نہیں مانتے وہ سب ان کی تکذیب ہی کرتے ہیں، لہٰذا وہ سب لاہوری جماعت کے نزدیک بے فتوائے کفر کے تحت آتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کو مسیح موعود نہ ماننا ان کی تکذیب کرنا عملاً ایک ہی بات ہے۔ خود مرزا صاحب لکھتے ہیں، جو شخص مجھے نہیں مانتا اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 63، مطبوعہ 1907۔ منیر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جج صاحبان نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا ایک ہی بات ہے، لہذا جو فتویٰ تکذیب کرنے والوں پر لگے گا وہ در حقیقت تمام غیر احمدیوں پر عائد ہوگا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، نماز جنازہ کے متعلق احمدیوں نے ہمارے سامنے بالآخر یہ موقف اختیار کیا کہ مرزا غلام احمد کا ایک فتویٰ حال ہی میں دستیاب ہوا ہے جس میں انہوں نے احمدیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا صاحب کے مکذب اور مکفر نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کا فتویٰ کا ضروری مفہوم یہی ہے کہ اس کے مرحوم کی نماز جنازہ
نہیں پڑھی جائے گی جو مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو، لہٰذا اس اعتبار سے فتویٰ موجودہ طرز عمل کی ہی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ ہے رپورٹ تحقیقات عدالت پنجاب صفحہ نمبر 212۔ اب غور فرمائیے کہ فتویٰ کفر کے اعتبار سے عملاً لاہوری اور قادیانی جماعتوں میں کیا فرق رہ گیا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان غیر احمدی ہونے کی بنا پر کافر ہے، اور لاہوری جماعت والے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کاذب کہنے کی وجہ سے کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کفر فتویٰ کفر کے لوٹ کر پڑھنے کی وجہ سے کافر ہے۔ اب یہ اندرونی فلسفہ کو وہ خود طے کریں کہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے، لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اس کے سوا اور کیا پڑا کہ ستم سے باز آ کر بھی جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ بعض مرتبہ لاہوری جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کی تکذیب کرنے والوں کو جو کافر قرار دیتے ہیں اس سے مراد ایسا کفر نہیں ہے جو دار اسلام سے خارج کر دے، بلکہ ایسا کفر ہے جو فسق کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کفر سے ان کی مراد فسق ہی ہے تو پھر جو غیر احمدی مرزا صاحب کو کافر یا کاذب نہیں کہتے ان کے لیے اس لفظ کفر کا استعمال کیوں درست نہیں ہے، جبکہ وہ بھی لاہوریوں کے نزدیک فاسق ضرور ہیں۔ دیکھیے نبوت فی الاسلام صفحہ نمبر 215، طبع 2 مباحث راولپنڈی صفحہ نمبر 247۔ انشاءاللہ اس کے آگے مزید پڑھیں گے، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔